لہذا شادیوں میں خرافات کم ہونی چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے کیسے فرمایا کہ کس سے شادی کی، شادی کس سے کی جائے. بتایا گیا کہ لڑکیوں میں 4 چیزیں دیکھو. اللہ کے حبیب نے فرمایا 4 چیزیں دیکھو. اس کا مال دیکھو، یعنی کہ اس کا گھر کیسا، اس کے والدین کی پراپرٹی جسے آپ دیکھتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ پراپرٹی ہی صرف دیکھیں، اس کے آگے کی بات ضرور دیکھیں، کیونکہ 4 چیزوں میں سے 3 چیزیں تو آپ دیکھتے ہی ہیں. ان پر ایک چیز جو آپ نہیں دیکھتے، مال تو ہر انسان دیکھتا ہے، کیونکہ قرآن، اللہ رب العزت کا فرمان، اللہ کے حبیب کی حدیث مبارکہ ہمارا بڑا خیال رکھتی ہے کہ ہم کس سماج میں جا رہے ہیں، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں، ہمارا مد مقابل کون انسان ہے. ہم اس کو لے کر آئیں گے تو کہیں وہ حفاظت کرتی ہے. اور اللہ کے حبیب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے والدین کی پراپرٹی یعنی اس کا مال دیکھو. اس کے بعد حسب و نسب دیکھو، یعنی جسے آپ کاشت کہتے ہیں، جسے آپ ذات کہتے ہیں، اسے دیکھنا چاہیے. کیونکہ بسا اوقات لوگ جب شادی کر لیتے ہیں تو شادی کے کچھ دنوں کے بعد لڑکیوں کو تانا دیا جاتا ہے تو گری ہوئی قوم میں سے تھی جو میں نے سے دیکھا تھا. لہذا یہ کہنا ہے کہ نوبت نہ آ جائے. اللہ کے حبیب نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ تم حسب و نسب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار دیوانوں، آج ہم جس شادی کے ماحول میں گھرے ہوئے ہیں، یہاں انسان ایک بیوی کو سنبھالنا مشکل ہو جا رہا ہے. آخر یہ مشکل کہاں سے ہو رہی ہے؟ یہ مشکل ہماری شادی کی ابتدا سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے شادی کو ایک گناہ کا ذریعہ بنا لیا ہے. یہ شادی نہیں بلکہ گناہ کا اڈا ہو جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں شادی نہیں بلکہ بربادی ہے، بلکہ بربادی یہ لفظ غلط ہے. عوام کی بات میں بتا رہا ہوں کہ لفظ بہت لوگ استعمال کرتے ہیں. شادی نہیں ہے، بربادی ہے. مجھے بتاؤ کہ اللہ کی رسول کی سنت میں کیا بربادی؟ اللہ کی رسول کی سنت میں کیا بربادی ہو سکتی ہے؟ یہ بربادی نہیں ہے، بلکہ ہم نے جو گناہ کیا ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی جو کرتوتیں ہوتی ہیں، یہ اس کا گناہ ہوتا ہے جو ہم پر عذاب آتا ہے. عذاب آتا ہے، یہ ہماری ہاتھوں کی کرتوتیں ہوتی ہیں. لہذا اس لفظ سے باز آ جائے کہ شادی بربادی ہوتی ہے. اس لفظ کو اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے، میں سمجھتا ہوں میری تقریر کا عنوان ختم ہو جائے گا، میری بات مکمل ہو جائے گی. ورنہ بات کہنے کو تو 1000 کر سکتا ہوں، لیکن عمل نہیں ہوتا. لیکن اگر اس محفل سے ایک انسان بھی عمل کر لے گا، یقین جانے ہماری بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، لوگوں کی بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کی بھی مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا. یہ بات فرمایا گیا اس کا حسن دیکھو، یعنی لڑکی کا حسن بھی دیکھا جائے گا. ایسا نہیں ہے کسی معصوم کے ساتھ کسی اچھی لڑکی کا نکاح کر دیا جائے. قرآن میں آیا ہے الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یعنی پاک لوگوں کے لیے پاک عورتیں ہیں، جو معذور ہیں اللہ نے ان کے لیے بھی عورتیں بنائی ہیں. لہذا کا مد مقابل دیکھیں کہ بعد میں یہ نہ کہنے کا آئے کہ بس اوقات میں نے سنا ہے کہ لڑکیاں تو کہہ بیٹھتی میرے ماں باپ نے تو لنگوں سے شادی کرا دی، میرے ماں باپ نے تو اندھوں سے شادی کرا دی. یہ لفظ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب کی جتنی سنتیں ہیں، اللہ کے حبیب نے جو کچھ بتایا ہے، بڑی حکمتیں ہیں. اگر ہمارے ذہنوں میں نہیں ہمارے ذہنوں میں نہیں آتی ہے، لیکن اس میں بہت حکمتیں ہوتی ہیں. اور چوتھی چیز جو آپ نہیں دیکھتے ہیں وہ چیز ضرور دیکھنا چاہیے، وہ ہے دین. یعنی اس کا اخلاق اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رشتہ اپنے رسول اللہ کے ساتھ کیسا ہے، اس کا رشتہ اللہ کی شریعت کے ساتھ کیسا ہے، وہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والی ہے کہ نہیں ہے، وہ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے والی ہے کہ نہیں ہے، وہ شریعت مطہرہ کو کہیں پامال نہ کر دیتی ہو، وہ شریعت مطہرہ کو کہیں اپنے دل سے نکال نہ سکی. چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے اور یہ دین ضروری ہے. آج اس معاشرے میں دیکھا جائے دین کے ڈکیت جو ایمان چھیننے والے ہیں وہ آج گلی گلی گھوم رہے ہیں. ہمارے
سرکار حامی سنت ماحی بدعت صاحب رشد و ہدایت مخزن علوم شریعت و معرفت وارث تاج مجدد بیعت سابقہ معید ملت طاہرہ صاحب حجت قاہرہ مطلع عنوان رحمانی منبع اسرار شمدانی کاشف رموز فرحانی حق و صداقت کی نشانی جانشین امام ربانی نائب غوث جیلانی الحافظ العالم المحدث المحفظ الامام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بہت پہلے فرمایا تھا کہ آج شیطان لوگ گلی گلی گھوم رہے ہیں، چوروں کی طرح گھوم رہے ہیں، اسی لیے اپنی ایمان کی حفاظت کیجیے۔ ہمارے ایمان نے پہلے بتا دیا ہے کہ آج لوگ گلی گلی گھوم رہے ہیں، ایمان نکل چکا ہے، لوگ ماتھے پہ کالا کالا نشان سجا کر سوچتے ہیں ہم نمازی ہیں، لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ریاکاری شرک اصغر فرمایا گیا قرآن میں کہ شرک اصغر ہے اور ریاکاری جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں احسان نہیں ہے بلکہ آپ مسلمان ہیں، میرا اپنا احسان ہے، اور مسلمان میں اللہ نے آپ کو کسی اور گھر میں نہیں پیدا فرمایا بلکہ اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا۔ خدا کا احسان آپ کیا ہے ٹاپک پہ آ جائے کہ ایک لڑکی جو دیندار ملتی ہے تو آپ اس کا دین دیکھیں کیا ہے، یعنی اس کی نمازیں کیسی ہیں، اس کے رکوع کیسے ہیں، اس کا سجدہ کیسا ہے، کیا وہ نمازوں کے ساتھ کام کرایا جاتا ہے کہ میں بھی تو گاؤں میں رہتا ہوں، گھروں میں رہتا ہوں، دیکھتا ہوں لوگوں کا ماحول کہ اگر گھر کی بیٹی سو رہی ہے تو اسے اٹھایا نہیں جائے گا، لیکن جو گھر کی بہو ہوتی ہے اسے ضرور اٹھا دیا جاتا ہے۔ گھر کی بہو 1 بجے رات میں سوئے گی اور گھر کی لڑکی 10 بجے ہی سو جائے گی۔ یہ معاشرہ ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ ہماری لڑائیاں آپ دیکھیں کورٹ تک جو باتیں پہنچتی نا اسی لیے پہنچتی ہیں جو ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ بعض عورتوں کو تو میں یہاں تک دیکھتا ہوں کہ ان کی جوانی کے عالم میں جب ان کی شادی ہوئی تھی بڑھاپے تک بیچارے یہ مرد مارتے رہتے ہیں، وہ برداشت کرتی رہتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ کیا آپ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا؟ کہ آپ سے اس کا معاملہ نہیں پوچھا جائے گا؟ جانتے ہیں ایک انسان کسی کے پر ایک ظلم کرے، صرف ایک ظلم، اس کی 700 جماعت یعنی جماعت کے ساتھ جو نمازیں پڑھی 700 نمازوں کا ثواب اس کو دیا جائے گا جس کے اوپر ظلم ہوا ہے۔ یعنی آپ کی زندگی کی 700 نمازوں اس کو دے دی جائیں گی جس کے اوپر آپ نے ظلم کیا ہے۔ اور آج دن بدن ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں۔ آخر جو لڑکی آئی، آج کہتے ہیں نا کہ ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کا کہنا مانو، جو لڑکی آتی وہ ماں باپ کی عزت کرے گی، ضرور کرے گی، لیکن آپ کو کروانا آنا چاہیے۔ کس طرح کروایا جائے؟ اچھا میں پوچھتا ہوں، لوگ کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی، کیا شریعت نے عورت کے اوپر شوہر کے حق دیا ہے، شوہر کی ماں باپ کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے سسر کی، اپنی ساس کی خدمت کرے؟ یہ گھر کی بہو کا فریضہ نہیں ہے۔ کوئی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کی ماں باپ کی خدمت کرے کہ نہیں کرے۔ ارے آپ کے ہاتھ پیر تو صحیح ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی خود خدمت کرو، لیکن خود خدمت نہیں کریں گے ماں باپ کی، بیوی کرے گی۔ بیوی کیوں کرے گی؟ آپ بھی تو پیر دبا سکتے ہیں، آپ بھی تو سر دبا سکتے ہیں، لیکن زندگی بیت جاتی ہے، بڑھاپا جاتا ہے، نہ ماں کے قدموں سے لگتے ہیں نہ ماں کے آنچلوں سے لگتے ہیں۔ یہی یہ خرابی ہمارے اندر آئی ہوئی۔ بات کڑوی ضرور ہے، آپ یہ کہیں گے میں عورتوں کے حق کی بات کر رہا ہوں، ہاں اگر یہ غلط بات ہے تو میں کر رہا ہوں کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس عورت سے آپ کو کام لینا ہے، ماں باپ کی آپ کو خدمت کروانا ہے تو آپ دوسرے طریقے سے بھی کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب آپ صلہ رحمی کریں گے، اسے دنیا کی نعمتیں جب آپ دیتے رہیں گے، اسے آپ سکون دیتے رہیں گے، یقین جانیں وہ آپ کے ماں باپ کی ضرور خدمت کریں گے۔ لیکن جب اس کو سکون ہی نہیں ملتا، آپ اس کے ماں باپ کو گالی دیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی وہ خدمت کریں۔ آپ کسی کے ماں باپ کو گالی دے کر تو دیکھیں، محلے والے ٹانگیں توڑ کے رکھ دیں گے، لیکن شوہر کا زور کیا ہوتا؟ طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا، اسی کے زور پہ عورت سے چاہے جو کروا لے۔ لیکن یقین جانیں جو ایسا زور دکھاتے ہیں میدان محشر میں ان کا وہ حال ہوگا نا کہ آپ نظریں نہ ملا پائیں گے۔
किस के ऊपर आप जोर दिखा रहे हैं? जिस अल्लाह के नबी ने औरतों की इज्जत को महफूज किया है, जिन औरतों की इज्जत को नबियों के सरदार ने महफूज किया, आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। अब कहीं फातिमा ज़हरा ने अगर आपके दामन को थाम लिया, बताओ मैदान महशर में कौन शफाअत करा सकता है? मैदान महशर में कौन शफाअत कराएगा? जुल्म सितम न करे, बल्कि आप अगर उसे इज्जत देंगे, यकीन जानिए वो भी आपकी इज्जत करेगी। और मैं औरतों से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको शौहर अच्छा मिल जाए तो फिर आप उसे धमकाए ना किसी चीज के ऊपर, आप घर से भाग जाने का बहाना ना करें, बल्कि आपके से भी सवालों जवाब किया जाएगा। आज ये देखा जाता है कि पर्दे का एकदम माहौल नहीं, खराबियां सारी तो यहीं से आ रही है। आज मुसलमान लड़कियां आज गैरों के कब्जे में है, गैरों के अक्द में चली गई हैं। आज जिना पे जिना हो रहा है। क्यों? हम तालीम से महरूम रह गए। जब अपनी माँ को पर्दा करता हुआ ना देखा तो बच्चा कहां से पर्दा करेंगे? अब इन बच्चे जो सामने बैठी हैं, मुझे बताएं इन्हें कौन बताया है मेरे आका के बारे में? इन्हें किसी ने बताया नहीं होगा, या बताया भी होगा तो इनके समझ में नहीं आया होगा। लेकिन ये माहौल देख रही हैं कि माहौल क्या है, माहौल को देखा है तो इनके सर पे दुपट्टा आ गया है। यही माहौल अगर हमारे घर का बन जाएगा तो यकीन जाने हमारे घर की औरतों पे भी सर पे दुपट्टे ही दुपट्टे रहेंगे, फिर हमें तावीज़ की जरूरत न पड़ेगी। हम कहते हैं दुआएं कबूल नहीं होती है। जब सर पे दुपट्टा ना हो, बगल में दुपट्टा पड़ जाए तो दुआ कहां से कबूल होगी? जहां पे औरतों की बाल की स्याही नजर आ जाए, वहां से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं, और जब रहमत के फरिश्ते चले जाए तो दुआ कबूल कैसे हो सकती है? मेरी बात गलत हो तो बताए, मेरी बात गलत हो तो बोलिएगा, मेरी गिरबान पकड़ लीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम तकरीरें तो सुनते हैं, हम जलसे जुलूस भी करते हैं, शादियां भी करते हैं, मज़ारात में हाजिरी भी लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर अमल नहीं आता। और जब तक हमारे अंदर अमल ना आएगा, यकीन जाने जैसे जलीलो ख्वार हो रहे हैं ऐसे होते रहेंगे। और डॉक्टर इकबाल ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था, उनके जो हम ख्वाब थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी बकार में, तरीक़े मुस्तफा को छोड़ना है बजरे बर्बादी, इसी से कौम भी दुनिया में बेइख्तियार बनी। हमने तरीक़े मुस्तफा को छोड़ दिया। वो हुसैन जो करबला में नमाज को ना छोड़ा हो, आज हम शादियों के माहौल में नमाजों को छोड़ देते हैं। आखिर इमाम हुसैन ने किसके लिए नमाज की पासदारी की है? शरीयत की पासदारी किसके लिए थी? ये हम लोगों के लिए थी, ये हमारे लिए थी, ये उम्मते मुहम्मदिया के लिए थी, ये उम्मते मुस्तफा के लिए थी। मेरे हुसैन चाहते तो करबला तो मदीने में ही पैदा हो सकता था, वहां जाने की जरूरत नहीं थी। लोग कहते हैं ना कि बड़े बड़े जो हमारे उलमा इकराम या हमारे पीर साहब लोग दुआ क्यों नहीं करते हैं? ये दुआ कर दे जो जुल्म सितम हो रहा है ये खत्म हो जाए। ऐसा नहीं कि हज़रत लोग दुआ नहीं करते, बल्कि ये उस नबी की औलाद है जो नबी जब पैदा हुआ है तो सजदे इबादत नहीं किया है, बल्कि सजदे शफाअत किया है। क्योंकि सजदे इबादत में सुभान रब्बियल आला कहा जाता है, और मेरे नबी ने सजदे शफाअत किया और फरमा लिया रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती।